بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے کتاب ہے اصل میں جامع ترمذی، امام ترمذی کی یہ تصنیف۔ پہلے ہی بتا دیا میں نے کہ یہ حضرات سب بلاد خراسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جو نقشہ اصل میں ہے، جغرافیہ بدلتا رہتا ہے، 50-100 سال کے بعد جغرافیہ یعنی نقشہ دنیا کا بدلتا ہے۔ پہلے ایک ملک ہے مثال کے طور پر، اس ملک کے 4-5 ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ 100-200 سال کے بعد وہ ملک کے وہ 4-5 ٹکڑے ایک جگہ مل کے پھر نیا نام لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 100-200 سال کے بعد پھر ٹکڑے اس کے ہو سکتے ہیں، آدھا کوئی اپنے قبضے میں لے لے، کوئی حصہ کوئی قبضے میں لے لے، ایک چھوٹا سا ملک رہ جائے۔ بلاد خراسان جو کہتا ہوں وہ علاقے ہیں جو گزشتہ صدی میں 20ویں صدی میں سوویت یونین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ روس تھا اصل، اس نے قبضہ کیا تھا ان ممالک۔ 13 ممالک تھے جن میں 4 تھے غیر اسلامی اور باقی سب اسلامی ممالک تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے ممالک تھے۔ ان کو اپنے ساتھ ضم کر لیا تھا، ملا لیا تھا، اور ملا کر کے اس کا نام دیا تھا سوویت یونین، کہ یہ سب ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب روس کا نظام ٹوٹا، اشتراکی نظام، کمیونزم کا، سب بکھر گیا، روس مختصر رہ گیا، رقبہ زیادہ ہو، لیکن روس کے جو آزو بازو، جو اس کے دست و بازو تھے، وہ ٹوٹ گئے، بکھر گئے۔ اب وہ تمام ممالک آزاد ہیں سن 1991 سے، یعنی 70 سال تک ان کا غلبہ رہا گویا۔ اور اس کے بعد بتایا کہ ایسا وقت آتا ہے کہ حالات خود بنتے ہیں، مالی حالت خراب ہوئی، ورنہ اس وقت تک تو پہلے 1945 تک اکیلی بڑی طاقت تھی، سپر پاور، روس، سوویت یونین۔ 1945 جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے، ایک نیا ملک سامنے آیا ہے ایٹم بم گرانے کی وجہ سے، امریکہ۔ 2 طاقتیں، یہ سپر پاور کہلاتی تھیں۔ اب یہ دونوں آپس میں سرد جنگ ان میں کہ دوسرے کو گرائیں۔ بہرحال اس میں امریکہ کامیاب ہوا اور روس کو معاشی طور پر، مالی طور پر اتنا کمزور کر دیا کہ وہ سنبھال نہیں سکا اجتماع کو اور یونین کو، ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ اس سال امریکہ پر بھی یہ آفت آئی ہوئی ہے، مالی بحران کا شکار ہے بری طرح سے۔ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کی معیشت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ براک حسین اوباما جیت کر آیا ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس چیلنج کے سامنے کا کس طرح کرے۔ بش نے تو جو کرنا تھا کر دیا، دنیا کو تباہ اور خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف، مسلم ممالک کے خلاف جو تحریک تھی کافی حد تک اس میں کامیاب رہا، لیکن خود بھی ٹوٹ گیا۔ سوویت یونین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، آج خود نہیں ٹوٹا تھا، وہ جنگ میں ملوث ہوا تھا افغانستان میں، وہ بھی ایسا افغانستان، یہ بھی طالبان کی چکر میں افغانستان میں۔ افغانستان آیا تھا 1979 میں، اور افغانی مجاہد جنگجو ہیں، انہوں نے دفاع کیا مکمل طور پر۔ یہ دوسری بات ہے کہ امریکہ بھی پس پش تھا، وہ بھی ہتھیار دیتا تھا کہ کسی طرح سے روس یہاں سے ہٹے اور ٹوٹے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روس کو خالی کرنا پڑا سن 90 میں جا کر کے، 12 سال کے بعد، لیکن جب تک ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے جو ریاستیں الگ ہوئی ہیں وہ سب ریاستیں ہیں ماوراء النہر کی، جو کہلاتی ہیں کہ دریائے جیحون کے کنارے، ماوراء النہر کے یہی علاقے ہیں، یہ سب کے سب بلاد خراسان کے تحت آتے تھے۔ کچھ حصہ اب ایران میں بھی آ گیا ہے، اس وقت اسی میں آتا تھا۔ کچھ افغانستان میں بھی جو بلاد خراسان کہلاتا تھا، جیسے میں نے بتایا کہ بلاد ہند جب کہا جاتا تھا تو اس سے مراد ہوتا تھا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال بھی اور سری لنکا بھی، یہ سب کے سب بلاد ہند کے تحت کہے جاتے تھے۔ تو بلاد خراسان وہ تھا، وہیں پر امام ترمذی پیدا ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ دادا دور سے آئے تھے اور آ کر کے بس گئے تھے، ایک جگہ ہے ترمذ، وہیں پر۔ ترمذ جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن بہرحال
اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کہاں ہوگا نقشے کے لحاظ سے. ترمذ ہے. ترمذ وہ اب اس کو پھر بتاؤں کہ لغت اس کی ہے ترمز بھی، ترمز بھی، ترمز بھی اور ترمذ بھی، اور یہی رائج اور مقبول اور معروف ہے. ترمذ تا اور میم دونوں میں کسرہ. ترمذ، ترمذ ایک بڑا قصبہ ہے، شہر نام، جیسے دیوبند آپ کہہ رہے ہیں آج کے زمانے میں. یہ قصبہ کہا جاتا تھا، پہلے گاؤں کہتے تھے. جب مدرسہ عربی کی بنیاد پڑی تھی گاؤں تھا، پھر قصبہ بنا، اب شہر کا درجہ حاصل ہے اسے. اس کے قریب میں ایک گاؤں ہے بوغ، غین کے ساتھ وہ، اسی سے امام ترمذی بوغی بھی کہلاتے ہیں. کہیں لکھا جاتا ہے، اگر لکھا جائے گا ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورۃ الترمذی، پورا نام بتا رہا ہوں. ابو عیسیٰ کنیت ہے، محمد ابن عیسیٰ ابن ثورۃ الترمذی. وہیں ترمذ سے مشہور ہیں، لیکن وہ رہنے والے ہیں اصل بوغ کے. کہیں کہیں بعض مصنفین نے اگر لکھا ہوگا البوغی تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے امام ترمذی، یہی ہے صاحب جامع امام ترمذی. تو اس طرح سے امام ترمذی ترمذی بھی کہلاتے ہیں اور بوغی بھی کہلاتے ہیں. اور یہ ہر محدث کے حالات زندگی کے ضمن میں آپ پڑھیں گے یا سنیں گے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی، پھر بلاد خراسان میں جہاں جہاں محدثین تھے ان کے پاس گئے، علم حدیث حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد خاص طور سے یہ مشہور مصنفین جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جن کے حوالے ملتے ہیں، یہ وہاں سے نکل کر جاتے ہیں حجاز، مکے اور مدینے، جاتے ہیں جو اس وقت مرکز علم ہے کوفہ، بصرہ اور بغداد، اور جاتے ہیں اس جگہ بھی جو کبھی مرکز علم رہا ہے دمشق، اور جاتے ہیں افریقہ کے اس علاقے میں کہ جو آج تک مرکز علم ہے، مصر، قاہرہ، سب کے حالات میں ملے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کیا. اب کچھ مصنفین کا یہ ہے کہ زیادہ وقت حجاز میں گزار دیا، کچھ نے بغداد میں بھی درس و تدریس جاری کر دی. امام ترمذی کا یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ انہوں نے بلاد خراسان کے جو مشہور محدثین تھے ان سے کسب فیض کیا. اس کے بعد یہ حجاز بھی پہنچے ہیں، کوفہ، بصرہ، بغداد بھی پہنچے ہیں، دمشق اور مصر بھی پہنچے ہیں. اسی لیے ان کے اساتذہ میں مشہور محدثین بھی آتے ہیں. امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی اساتذہ میں ہیں، احمد ابن منیع ہیں، محمود ابن غیلان ہیں، محمد ابن مسنہ، حناد ابن السری، خاص نام قتیبہ ابن سعید. اور آپ پڑھتے چلے جائیں گے، خود ہی پتہ چلتا جائے گا. حدثنا اخبرنا جب کہیں گے اس سے معلوم ہو جائے گا کتنے شیوخ ہیں. ان حضرات سے استفادہ کیا اور پھر اس کے بعد اپنی تصنیف میں مشغول ہوئے. تو خود ان کا قول ہے کہ میں نے بلاد خراسان کے محدثین کے سامنے بھی رکھا اور بلاد عرب کے محدثین کے سامنے بھی. انہوں نے تصدیق و تائید کی اور تصویب کی. پھر یہ ہے امام ترمذی کی یہ جامع حضرت جو آپ اب پڑھنے جا رہے ہیں.